اپنے مختلف پہلوؤں سے سرکار کی شان بتا کے اپنے حبیب کو راضی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں والضحیٰ، اس کا مطلب ہے چاشت کی قسم۔ ایک چاشت کیا ہوتا ہے؟ چاشت کا اگر مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ یا دیگر کئی بزرگوں کی اگر نظر میں کیا جائے تو چاشت کا مطلب سرکار کا مبارک چہرہ ہے، یعنی وہ چہرہ کہ جس میں کسی قسم کی بھی ایک ذرے برابر کی بھی کوئی بھی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا سرکار نے چاہا تھا ویسا رب نے بنا دیا۔ والضحیٰ اسے کہتے ہیں۔ اب والضحیٰ کے چہرے پر جب زلف عنبری تشریف لائیں، اب زلف عنبری کو جب محبوب نے ہٹایا تو رب نے کہا اسی ہٹانے کی قسم، ٹھیک ہے نا، اسی ہٹانے کی قسم۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے پوری اگر صورت کی بات کریں نا، کم از کم ہماری رات یہیں پر گزر جائے۔ یہ میں نے صرف لفظی ترجمہ کیا، تفسیر میں گیا نہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اب اسی کے ترجمے کے اوپر انشاءاللہ بات کر کے ہم مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الم یجدک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کو نہیں پایا؟ اس کا ایک اور ترجمہ بنتا ہے کیا ہم نے آپ کو نہیں بنایا یتیم؟ یتیم عام طور پر ہمارے ہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ جس کے والدین نہ ہوں اسے یتیم کہتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کو ڈکشنری سے انگلش اور عربی کے پورے خلاصے سے عرض کر دیتا ہوں۔ یتیم کہتے ہیں اس شخص کو یا اس شخصیت کو کہ جس جیسا کوئی اور ہو ہی نہ۔ آپ انگلش ڈکشنری اٹھائیں، اس میں دیکھ لیں، گوگل کر کے ابھی سرچ کر لیں کہ یتیم کس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ اگر اسی حساب سے ڈکشنری کے حساب سے اگر ہم کر لیں تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اے محبوب ہم نے آپ کو منفرد نہیں بنایا، کیا ہم نے آپ کو باکمال نہیں بنایا؟ یہ کیا ہے؟ یہ رب اپنے حبیب کو راضی کر رہا کہ محبوب آپ راضی بس ہو جائیں۔ فآویٰ ایک لفظ ہے، فآویٰ کا ترجمہ جو ہے نا 3-4 طرح سے ہے، میں 2 آپ کو جو ہے نا عرض کر دیتا ہوں۔ فآویٰ، آویٰ کا مطلب ہے کہ جو میری پناہ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر ہم گھر کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے، اسے آوا کہا جاتا ہے۔ اب رب کہہ رہا ہے اے محبوب ہم نے پہلے آپ کو منفرد اور باکمال بنایا، پھر ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا، ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اب اس کا دوسرا ترجمہ فآوا کا، اور یہ قرآن سے ہی ثابت ہے، یہ جو ترجمہ عرض کر رہا ہوں یہ قرآن سے ہی ثابت ہے۔ فآوا کا مطلب دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی بلندی کہ جس پر جانے کے بعد باقی ساری چیزیں نیچے رہ جائیں، ایسی بلندی، یہ فآوا کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور یہ جو ہے نا 11ویں پارے میں اس کا جو ہے نا پورا پیٹرن موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو باکمال، منفرد، ممتاز بنایا، پھر ہم نے ساری بلندیوں کے اوپر آپ کو بٹھایا۔ اب جو بھی شخص جہاں تک بلندی حاصل کر سکتا ہے، جب وہ بلندی کے بعد اپنا سر اٹھائے گا سرکار کی قدم ہوگی۔ تو اس کا مطلب فآوا کا یہ بھی ہے۔ اور تیسرا ترجمہ بھی چلیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فآوا، اے محبوب ہم نے آپ کو منفرد اور ممتاز بنایا، فآوا، اور پھر ہم نے آپ کو اپنی سیکیورٹی میں لے لیا، ہم نے آپ کو اپنی سیکیورٹی میں لے لیا۔ جیسے سرائکی میں بچپن میں ہم کھیلتے تھے تو کوئی اگر کسی حوالے سے کوئی بات کرتا، تنگ کرنے کی بات ہوتی تو ہم کہتے یار اس کو نا میری عام شام میں لے لو، بھائی یہ میری عام شام ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے تھے نا، اسی کا عربی ترجمہ اگر ہم کریں تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنی سیکیورٹی۔ اب اس سیکیورٹی کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ پہلا کام، سرکار علیہ السلام کی ذات پر کسی نے ایک لفظ کہا، ایک لفظ کہا، رب نے اس کا پورا چٹا کھٹا کھول دیا، سارا کا سارا کچھ کھول دیا۔ سورہ نون کی پہلی 10 آیات اس کی نشانی ہے، رب نے اس کے وہ بھی پردے کھول دیے جو کسی کے سامنے نہیں کھلے تھے۔ تو یہ ہے رب کا فآوا کی میری سیکیورٹی۔ اچھا پھر اگر اگلی بات کریں، سرکار کی ذات تو سرکار کی ذات ہے، خدا کی عزت کی قسم، اگر ہم امتیوں پر بھی اگر کسی نے بات کی ہے تو جواب رب نے دیا، کنتم خیر امت، تم ہی بہترین امت ہو۔ اس وقت کے کفار کہا کرتے تھے کہ ہم امت اچھی ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میرے رسول سے جو وابستہ ہو گیا
بس وہی اچھی امت ہے۔ اسی طرح اگر ہم آقا کے گھرانے کی بات کریں، آقا کے گھرانے پر کسی نے ایک لفظ کہا، کسی نے ایک لفظ کہا، رب نے اس پر ایک پیچھے دو تین آیات کا میں عرض کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام لگا، ایک چھوٹے بچے نے گواہی۔ حضرت بھی مریم پاک پہ الزام لگا، ایک چھوٹے بچے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، چھوٹے بچے نے۔ اب یہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اور حضرت دیگر جو انبیاء ہیں ان کی اگر بات کریں تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ کچھ چیزیں تھیں، وہ خلیل ہیں، وہ کوئی کلیم ہیں، سارے انبیاء کی ذاتیں ہیں۔ ان پر کوئی بات ہوئی تو اس وقت کے علاقے کے چھوٹے سے بچے نے گوائیاں دی، لیکن جب آقا کے گھر کے اوپر بات آئی تو آقا کے اپنی زبان سے بھی رب نے نہیں کروایا، صحابہ سے بھی نہیں کروایا، فرشتوں کو بھیج کے بھی نہیں کروایا، خود رب نے کہا کہ یہ پاکیزہ گھر ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں فآوا، اے محبوب ہم نے آپ کو پہلے تو منفرد اور باکمال بنایا، آپ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد برا کے قلم توڑ دیتا، آپ جیسا تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت حسان کہتے تھے کہ دیکھتے کیسے، کسی ماں کے پیٹ میں ایسا آیا ہی نہیں، کسی ماں کے نصیب میں ایسا آیا ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی القادر، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو منفرد اور باکمال بنایا، اور پھر ہم نے اپنی سیکیورٹی میں لے جایا۔ اور یہ بات آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اور قیامت سے لے کے جنت تک، یہ سارے درجات میں اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، آپ پر کسی نے بات کی میں خود بچاؤں گا، یہ قرآن کی آیت، میں نے بچایا ہے آپ کو۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر بنائی۔ اب یہ بہتر کیا ہے، میں اس پر بھی ذرا آپ کو عرض کر دوں۔ بہتر یہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو دور ہے، اس کے بعد جو ہے نا دیگر خلفاء، دیگر معاملات یہ چلتے آ رہے۔ اب اس وقت ٹوٹل جو ہیں وہ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ تک ایک آبادی تھی۔ کیا ہے؟ 4تھی صدی کے بعد یہ آبادی بڑھی اور ہم آج کروڑوں میں 2 ارب کے قریب ہم جو ہے نا ہو چکے۔ اب ان 2 ارب میں سے کم از کم 1.5 ارب ایسے ہیں جو سرکار سے کامل محبت کرتے ہیں، مکمل، جیسے ہم بیٹھے ہیں، ہم اپنی تمام معاملات میں اپنے رسول کو پہلے فوقیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 1.5 ارب ہم جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ہم سرکار کی مدح ثنائی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اگر اس وقت 2 لاکھ تھے، آج 2 ارب کر دیے ہیں، اور سارے ہیں در مصطفیٰ کے سوالی، چاہے جتنے بڑے بلند مرتبے پہ ہیں اسی در کے سوالی۔ پھر قیامت کب آئے گی، یہ سارے درجات کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے۔ اب میں یہاں پر ایک اور عرض کر دوں، یہی سرکار کے تذکرے کے جو محفلیں ہیں یہ کرتے کرتے انسان کے درجات عرفہ بلند ہیں، یہ بلند ہوتے ہوتے غوث، قطب، ابدال یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایون کہ اگر ہم بلند دیکھیں تو غوث پاک تک، غوث اعظم تک درجہ پہنچ جاتا ہے۔ اب سارے درجات جتنے بھی عرفہ و اعلیٰ درجے ہیں یہ سارے جب مکمل طور پر انسان حاصل کر لے گا، اسی حاصل کرنے کے منصب پر جب بیٹھا ہوگا اسی وقت قیامت آئے گی، اور وہ اسی منصب سے پھر ابتدا کرے گا آقا کی شان، وہ اسی منصب سے ابتدا کرے گا۔ اگر اس کو پھر قبر کے حوالے سے اگر عرض کر دیں، ایک انسان پوری زندگی اپنی آقا کے نام پہ لگا دیتا ہے، وہ جب قبر میں جائے گا تو یقیناً سرکار جانتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے آپ کو پوری کائنات پر گواہ بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کی گواہی پر، پچھلے لوگوں کی اور آپ کی امت کی سب کی جو ہے نا گواہی پر میں آپ کی گواہی کو فوقیت دوں گا، جس کو آپ کہیں گے اسی کو پہنچاؤں گا، جس کو آپ کہیں گے اس کو واپس دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اگر ہم قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ قبر میں صرف یہی کرنے کے لیے آتے ہیں نا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گر، اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے یہ سنا کہ قبر میں سرکار آئیں گے، میرا اب جینے کا دل ہی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ ابھی جاؤں ابھی جاؤں ابھی جاؤں۔ یہ وہ لوگ تھے
کہ جنہوں نے اپنے وقت کے تمام ولایت کے درجات کو حاصل کر لیا تھا لیکن سرکار کے دیدار پر وہ اپنی زندگی چھوڑ دینے پر راضی تھے۔ تو عزیزان گرامی القدر، ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ اسی درجات کے حصول کے لیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ جو جتنے بڑے درجات لے کے آئے گا، جتنے بڑے درجات پہ فائز ہو کے آئے گا، اس نے آ کے کرنا کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کو صرف ایک چیز پوچھی جائے گی، سرکار کے بارے میں بتاؤ۔ وہ جتنی شان بیان کرتا جائے گا رب اس کو فوراً جنت کی طرف عزیزان گرامی القدر، ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں، اور ہم کسی حوالے سے اپنے پچھلے 1400 سالہ بزرگان دین جو ہیں ان سے ایک حوالے میں بہتر بھی ہیں۔ یہ بھی آپ کو حدیث سے عرض کر کے پھر اجازت چاہتے ہیں۔ وہ حوالہ کیا ہے؟ مشکات المصابیح، ابو داؤد اور دیگر کئی کتب حدیث میں یہ صراحتاً موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا، یعنی میری غلامی میں آ گیا، میرا نیاز مند ہو گیا، رب کی اس رحمت کو قبول کر لیا۔ رب کی رحمت جب جس پر چھینٹے برسات ہے سرکار کی صورت میں، سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا اس کو ایک خوشخبری ہے۔ اور دوسرا، سرکار نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی 7 مرات، او کما قال علیہ السلام۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مجھے دیکھیں گے نہیں، ظاہری طور پر میں ان کے سامنے موجود نہیں ہوں گا، لیکن وہ مجھے بغیر دیکھے جب ایمان لے آئیں گے، ان کے لیے 7 خوشخبریاں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین، بزرگان دین، یہ جتنے بھی ہیں، انہوں نے دیکھا پھر ایمان لائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، جیسے ہم بیٹھے، تصور کیجئے سرکار نے ہمارے لیے 7 خوشخبریاں دی۔ صحابہ کو ایک خوشخبری دی، اور ایک خوشخبری کا درجہ کیا ہے؟ ایک خوشخبری کا درجہ یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی اور ان کو راضی کروں گا، میں ان سے راضی اور ان کو راضی کروں گا۔ اور جن کے لیے 7 خوشخبریاں ہیں، رب نے ان کے لیے کتنے انعام رکھے ہیں۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے نصیبوں پہ قربان جائیں اور آقا کی شان پہ ہم واری جائیں۔ یقین جانیے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایسی نعمت ہیں، اور خاص طور پر یہ بھی میں یہاں پر عرض کر دوں کہ ہم جو اہل محبت کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، یہ پھر اس نعمت کی نعمت عظمیٰ ہے، یعنی ایک نعمت ہے، پھر اس نعمت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ادب والوں میں بیٹھنا۔ تو اس لیے عرض یہی کر رہا ہوں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو ذکر ہے یہ کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ قیامت تک رہے گی۔ جو اس سنت میں آ جائے، نیاز مندی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھ جائے، بس یہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہمیں سرکار کے مبارک ذکر سے پوری زندگی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی سرکار کے ذکر سے لطف اندوز ہمیں فرمائے۔ اور یہاں پر 2 جملے شعر کے عرض کر دوں کہ مگر دل کے ارماں پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ یہ شعر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صرف ابھی عقیدت اور حقیقت کا ایک پہلو میں نے عرض کیا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر ہزاروں صفحات ہیں تو میں نے پہلے صفحے سے چند لائنیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ تو اس لیے کسی نے کہا تھا کہ مگر دل کے ارماں پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراق، جس نے دیکھا وہیں لڑکھڑاتا گیا۔ اس طرف ہی نظاروں کا رخ ہو گیا جس طرف وہ نشیلی نظر ہو گئی۔ چاند گہنا گیا، جس طرف وہ نشیلی نظر ہوئی، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا۔ ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ساری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔ ان کی گنجی ہے جن کی زباں وہ نبی، جن کی قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے۔ شاہ سکندر روڈ پہ ہم بیٹھے ہیں، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کی محبت میں کامل فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔